یہ ڈاکٹر ذریعہ تو ہے جسے اللہ نے علم دیا ہے، کہ اللہ ہی کے دیے علم سے وہ علاج کر رہا ہے، یہ دوا اللہ ہی کے علم سے تیار ہوئی ہے، لیکن شفا اللہ کی ذات میں، توکل اس کے اوپر رکھو، بھروسہ اس کے اوپر رکھو، متوجہ اس کی طرف رہو، اس کی ذات کی طرف رہو، کہیں تمہارا ذہن ادھر سے ادھر منتقل نہ ہو جائے۔ اسی لیے یاد رکھیے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ گرچہ اگر آپ دنیا بھر کی اسٹیٹسٹک کو اٹھا کے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چوتھا آدمی کسی نہ کسی طرح کا نفسیاتی مرض کا شکار ہے، ہر چوتھا آدمی، مین کہ 1/4 آف دا ٹوٹل پاپولیشن دے آر سفرنگ ود سم کائنڈ آف سائکیاٹرک ایشوز۔ I'm not to say that they are suffering with psychiatric disorders, but almost 1/4 of the people they have some kind of psychiatric issues. اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ امریکہ جیسے ڈیولپ کنٹری میں جہاں پر ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں، لیکن یہ جو اسٹگما ہے مینٹل ہیلتھ اسٹگما، اس میں کہتے ہیں کہ 10 لوگوں میں سے صرف اور صرف ایک شخص سائیکیاٹرسٹ کے پاس جاتا ہے۔ تمام لوگ جو کہ اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو آزادانہ اور منصفانہ زندگی گزارنے کا حق ہے، چاہے وہ اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ لوور کلاس سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی زندگی بھی اتنی ہی اہم ہے جو کہ کسی خاص لوگ کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے مینٹل ہیلتھ کو توجہ دینی چاہیے۔ اگر ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو شاید ہی کوئی اور جسمانی بیماری ایسی ہے جو کہ اس بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ 1/4 یعنی کہ ہر چوتھے شخص میں سے ایک شخص کسی نہ کسی ذہنی مسئلے کا شکار ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہی دنیا کی کوئی اور بیماری ایسی ہوگی جو کہ اس بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ ذہنی صحت ہے کیا؟ ذہنی صحت ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو۔ نمبر 2، روزمرہ کے مسائل سے نمبر آزما ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ نمبر 3، ثمرمند اور مفید کام کرے۔ اور نمبر 4، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرے اور خود بھی خوش رہے، دوسروں کو بھی خوش رکھے۔ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو کہ یہ مینٹل النس ہے کہ نہیں، اور جی پیز جو ہیں ہمارے وہ بھی نہیں پہچانتے اکثر کہ مینٹلی ایل ہے میرے پاس جو پیشنٹ آیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ وہ 30% آف دا پیشنٹس دے آر سینگ either mentally ill, either partially or wholly. So they should know to diagnose them, and they should try to treat the simpler ones, and the complicated patients they should refer to the psychiatrist. وہ ایک ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جن بھوت اور جادو ٹونا بہت ہوتا ہے، تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ جن اگر چڑھ جائے تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، تو اس کے پاس سب سے اچھا علاج ہے جن کا ٹھیک کرنے کے لیے۔ آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہم نے کراچی سائیکیٹرک ہاسپٹل کی طرف سے منا رہے ہیں، جو کہ WHO کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ نفسیاتی بیماریاں جو ہیں اس کی جو تعلیم ہے وہ ملک میں عام کی جائے، اس کی اویئرنیس عام کی جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ نفسیاتی بیماریاں بھی کوئی چیز ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جن بھوت ہو گئے، جادو ہو گیا، جن چڑھ گیا، یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس پریشانی ہوتی ہے تو ڈپریشن ہوتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے دوسری جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، نزلہ، زکام، بخار، اسی طرح نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس میں ڈپریشن، انگزائٹی سب سے کامن بیماریاں ہیں۔ اور بالکل اسی طرح جیسے بخار ہوتا ہے تو پیناڈول دی جاتی ہے وہ بخار اتارنے کے لیے، بالکل اسی طرح جب ڈپریشن ہوتا ہے تو اینٹی ڈپریشنٹ دی جاتی ہے ڈپریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو پیسے دے دوں، گھماؤں پھراؤں، حالات اچھے کر دوں تو آپ کا ڈپریشن بھی ٹھیک ہو جائے۔ ایک اہم بات ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ کراچی نفسیاتی ہاسپٹل جو کہ گزشتہ 50 سالوں سے زیادہ سے چل رہا ہے، وہ ڈاکٹر مبین اختر نے کبھی بھی اس کو کمرشلی نہیں چلایا، اور انہوں نے اس ہاسپٹل میں آنے والے جتنے بھی مریض، جیسے بھی مریض، جس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کو انہوں نے انٹرٹین کیا، اور چاہے وہ کم سے کم فیس رکھتے ہوں یا فیس نہیں رکھتے ہوں، ان کو بھی وہی سروسز، وہی علاج اور وہی تمام سہولتیں مہیا کی
جو کہ کسی پیسے والے فرد کے ساتھ کی ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کی بہت بڑی بڑائی ہے کہ انہوں نے عوام الناس کے لیے نہ صرف سستا علاج مہیا کیا بلکہ ساتھ ساتھ نفسیات کے شعبے میں نفسیاتی امراض کے حوالے سے شعور بیدار کرنے کی کوشش کی. اور یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلائی جائے, لوگوں کو بتایا جائے, سمجھایا جائے کہ جی یہ نفسیاتی بیماریاں بھی ایک دوسرے جسمانی اعضاء کی بیماریوں جیسی ہی ہیں. جس طرح ہمارا دل, گردہ, پھیپھڑے یہ سب بیمار ہو سکتے ہیں اور ڈس فنکشن کر سکتے ہیں, بالکل اسی طرح ہمارا دماغ بھی تھوڑا سا جو ہے کبھی بھی ڈس فنکشن کر سکتا ہے اور اس کا علاج بھی موجود ہے الحمدللہ. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اور یہ چیز ہمیں سمجھانی ہے تمام عوام کو کہ اس کو کوئی ٹیبو نہ سمجھیں, اس کو چھپائیں نہ, علاج کرائیں. ماہر ڈاکٹر کے پاس جائیں, ماہر ہاسپٹلز میں آئیں, جو اس کو علاج کر سکتے ہوں ان کے پاس جائیں, بجائے اس کے کہ ہم بابا, جن, بھوت, آسیب اور ان چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں. تو ڈاکٹر مبین اختر اللہ تعالیٰ ان کی اور زندگی دے اور ان کی کاوشوں کو اور بڑھائے. تو یہ زبردست انہوں نے پروگرام کیا آج اور بہت ہی لیڈنگ سارے لوگ آئے تھے اور اس کی اویئرنیس کو مینٹل ہیلتھ ڈے کے طور پہ, اور آئی ایم ریئلی ڈیلائٹیڈ کہ ایسا کام بھی پاکستان میں ہو رہا ہے.